السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 61۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ عدالت کے باہر سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی مائدہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بند کمرے سے نکل کر کھلی فضا میں آ گئی ہو، مگر سانس اب بھی پوری طرح بحال نہ ہوا۔ آج کتنا کچھ ہو گیا تھا، سینے میں ایک بوجھ سا جم گیا تھا۔ وہ پنار کے ساتھ جانے والی تھی، اسی لیے کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی، اور اب بھی ڈھلتے سورج کے بعد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ آج کچھ بھی ان کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، اور اس پر ستم یہ کہ اگلی پیشی تک میخائیل بھی بنا کسی جرم کے پولیس کی حراست میں رہنے والا تھا۔ جو ایک ہفتہ بعد ہونا طے پائی تھی، وہ ایک جانب سیڑھی پر بیٹھی آسمان کو دیکھتے ہوئے کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کوئی اس کے سامنے آ کر رکا، اس کی سبز آنکھوں کا راستہ بلاک ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہی۔ آپ میرے ساتھ چل رہی ہے؟ مائدہ حیران ہوئی، بولنے سے پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھے پنار ڈراپ کر دے گی؟ سمجھ آنے پر اس نے کہا تو آواز میں سنجیدگی تھی۔ اسے بلا وجہ احسان نہیں لگتا اگر وہ اسے ڈراپ کرتا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں اور آج کے بعد آپ کا اکیلے رہنا بے وقوفی ہوگی۔ اس کے لہجے میں حکم نہیں، فکر مندی جھلک رہی تھی۔ مائدہ نے ایبر سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں داؤد۔ جب مجھے لگا کہ میں اکیلے نہیں رہ سکتی تب میں پنار یا زمرد کے گھر چلی جاؤں گی۔ آپ جس کام میں مصروف ہیں اسے مکمل کریں اور میری پرواہ نہ کریں۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آپ میری بیوی ہیں مائدہ، جانتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ میری ہی ذمہ داری ہے۔ مائدہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی کھو دوں۔ داؤد نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ مائدہ کو زبردستی سے نہیں منایا جا سکتا۔ وہ اس وقت یقیناً کورٹ میں ہوئے واقعات کے اثر میں تھی، اور آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو خطرے میں ڈال دیں۔ اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، میں نے آج جو کیا ہے نا، ماموں اسے بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں میری کوئی خاص کمزوری نہیں ہے، لیکن میرا ایک قریبی رشتہ ہے جس کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مائدہ کے چہرے پر سختی در آئی۔ جعفر ریاض وہ شخص تھا جس نے داؤد کی زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں ڈھکیل دیا تھا۔ پلیز میرے ساتھ چلیں، جب خطرہ ٹل جائے گا میں خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے آہستگی سے منت کی، آواز میں التجا تھی۔ مائدہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، جیسے پرکھ رہی ہو، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ یہ فکر صرف ایک شوہر کی ہے یا ایک ایسے آدمی کی جو بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا ہے۔ پھر اس نے اس سے بغیر کچھ کہے بغیر پنار کو فون کر کے داؤد کے ساتھ جانے کا بتایا اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ اس وقت وہ بات کرنے والی حالت میں تھی ہی نہیں۔ بہتر تھا وہ اس کے ساتھ جاتی، کچھ دیر آرام کرتی اور کچھ اچھا سا کھاتی۔ اکیلے رہنے سے مصروفیت بہتر تھی۔ راستہ خاموشی میں کٹا، مگر اس خاموشی میں سب کچھ تھا، انکہے سوال، بدلتے جذبات، تلخ ماضی، اور ایسا رشتہ جو ابھی اعتماد کی پہلی سیڑھی تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ داؤد نے گاڑی نسبتاً سنسان علاقے میں واقع اپنے گھر کے باہر روکی۔ مائدہ اندر آئی تو ایک سادہ گھر نے اس کا استقبال کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی اور سادہ تھی، لیکن پھر بھی زندگی بھری ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگ گئی۔ تو یہ اس کا گھر ہوگا، اس کا اور داؤد کا گھر۔ پیارا ہے۔ جب خود سجاؤں گی تو اور پیارا لگے گا، اپنا اپنا لگے گا۔ میں پانی لاتا ہوں، داؤد نے کہا تو وہ اپنی سوچوں سے نکلی۔ مائدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خود بھی اس حرکت پر چونک گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں خود لے لوں گی، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ داؤد نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں پانی میں کچھ ملا لوں گا اور آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے مائدہ؟ وہ حیران سے کہہ رہا تھا، اور مائدہ اتنی بڑی غلط فہمی دور نہ کر سکی کہ مناسب الفاظ ہی بھول گئے تھے۔ بے یقینی سے اسے تکتے رہنے کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی میرے لیے غیر آرام دہ ہو۔ آپ پر مکمل بھروسہ نہیں، لیکن آپ میرے شوہر ہیں۔ پانی میں کچھ ملا بھی لیتے تو کچھ غلط نہ کر پاتے۔ غلط کرنے والوں کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچن کس طرف ہے؟ داؤد ہلکا سا مسکرایا، کنجوسی سے، پھر دل کھول کر مسکرایا اور مسکراتا ہی رہا۔ اچھی بات ہے، اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کا کوئی کام کر کے غیر آرام دہ نہیں ہو سکتا۔ گھر آئے مہمان کے لیے اتنا تو سب ہی کرتے ہیں۔ مہمان؟ ابھی تو یہ گھر اس کا ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ کس خوشی میں بھاگ کر کچن میں جانا چاہ رہی تھی۔
آپ مجھے رات کو میرے گھر ڈراپ کریں گے؟ میں کمزور ہوں نا، مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ زندگی کے بہت سے طوفان اکیلے دیکھے ہیں، اسی لیے یہ وقت بھی کٹ جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے والی دیوار پر لگی بندوق کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ جنگ بنا کسی اپنے کو کھوئے جیتنی ہے۔ وہ لوگ میری ماں کے قاتل ہیں، میں آپ کو ان کی پہنچ سے دور رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میری بیوی ہیں اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ لفظ مائدہ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اگر تو وہ جادوگر تھا تو کمال تھا، مائدہ اور قزح کو اپنے جادو میں کر رہا تھا۔ اگر تو وہ ساحر تھا تو بے مثال تھا، مائدہ اور قزح کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ تو پھر مجھے قید مت کرے، وہ دروگا نہیں تھا، یہ قید نہیں ہے۔ دروگا ہونے سے انکار کیا گیا تو کیا ہے، ثبوت مانگا گیا، حفاظت، ثبوت دیا گیا، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہی تھی، اعتماد یا اطاعت؟ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ صرف یہ کہ آپ اکیلے فیصلے نہ کریں، مجھ پر بھروسہ کرنے کی کوشش کریں۔ مائدہ اسے دیکھے گئی۔ یہ ارینج میرج تو بھاری پڑ رہی تھی، اس کے جذبات بدل رہے تھے۔ میں وعدہ نہیں کرتی مگر کوشش کروں گی۔ یہ اس کی طرف سے بہت تھا، داؤد کو اتنا ہی چاہیے تھا۔ وہ زیادہ کا خواہش مند تھا بھی نہیں۔ وہ مسکرایا جیسے کوئی بڑی لڑائی جیت لی ہو۔ پانی۔ مائدہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے چاہے۔ آپ گھر دیکھیں، میں لے کر آتا ہوں۔ اب کی مرتبہ مائدہ نے کچھ نہیں کہا۔ کچن دیکھنے میں کیا رکھا ہے، گھر اور گھر والا اسی کا ہے۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرائی۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ایمبولینس کی سرخ اور نیلی بتیاں جھلملاتی ہوئی سڑک پر رواں ٹریفک کو اپنے لیے راستہ بنانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے اندر کسی کو زندگی کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس خون آلود وجود کے گرد پیرامڈ کس کی تیز آوازیں گونج رہی تھی۔ بلڈ پریشر ڈراپ ہو رہا ہے، جلدی کرو، آئی وی لائن ٹھیک رکھو۔ کسی نے اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک مضبوطی سے جمایا ہوا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے پھیپھڑوں میں زبردستی داخل کی جا رہی تھی۔ اس کی نیم آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا تھا۔ وہ اجنبیوں کو کوشش کرنے سے روکنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے وجود کا ایک حصہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی کہ چیخ سکے۔ آواز مدھم سی کراہ کی صورت اس کے لبوں سے نکلی جو آکسیجن ماسک میں دب کر رہ گئی۔ آنکھوں کے کناروں سے پانی بہہ جا رہا تھا۔ اسے ادراک ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور اگر وہ بچ گئی تو کیا ہوگا۔ اس کے ہاتھ بے جان سے اس کے پہلو میں پڑے تھے، مگر انگلیاں ہلکی سی حرکت کر رہی تھی، جیسے وہ کسی اندیکھی چیز کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہو، کسی رشتے کو، کسی اپنے کو، کسی کو بھی۔ اسے ہوش میں رکھو، ایک پیرامیڈک کہہ رہا تھا۔ میڈم، کیا آپ سن سکتی ہیں؟ اپنا نام بتائیں، دوسرے نے پوچھا، مگر جواب میں صرف اس کی ٹوٹی ہوئی سانسیں تھیں۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ کون تھی؟ کیا وہ سن سکتی تھی؟ کچھ دیر بعد ایک نجی ہسپتال میں ایمرجنسی کے دروازے زور سے کھلے۔ اسٹریچر تیزی سے اندر لے جایا گیا۔ سفید روشنی نے اسے ایک لمحے کو چکا چوند کر دیا۔ نرسیں اور ڈاکٹرز فوراً اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اسے اتنے رشتے خوف آنے لگا۔ تو یہ لوگ تھے جنہیں وہ آخری مرتبہ دیکھنے لگی تھی۔ یہ سب کون تھے؟ اس پر کیوں جھکے ہوئے تھے؟ دماغ ساری سوچوں کے تانے بانے بکھیرنے لگا۔ ہیڈ انجری ہے، بلیڈنگ کنٹرول کرو، لیفٹ لیگ۔ اوہ گاڈ! کسی کی آواز میں تشویش بڑھ گئی۔ اس کے قیمتی کپڑے کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ وہ انہیں روکنا چاہ رہی تھی۔ خون سے لتھڑا وجود بری طرح کچلا جا چکا تھا۔ ہڈیوں کا بکھرا ہوا ڈھانچہ روح سے بغاوت کرنے لگا تھا۔ فوری طور پر اوورال تیار کرو، یہ مر رہی ہے، سینئر ڈاکٹر نے سختی سے کہا۔ اس کے سر کے نیچے سے خون صاف کیا جا رہا تھا۔ مانیٹر پر اس کی دھڑکن بے ترتیب چل رہی تھی، کبھی مدھم اور کبھی تیز، جیسے زندگی خود فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اسے رکنا چاہیے کہ چلتے رہنا چاہیے۔ کسی اچھی فیملی کی لگ رہی ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک نرس کہہ رہی تھی، جبکہ ایک ڈاکٹر ابھی بھی اسے ہوش میں رکھنے کے لیے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سب امید چھوڑ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے بے ہوش ہوتے ہی اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کوئی اس کی فیملی سے رابطہ کرنے کا کہہ رہا تھا، اور اس کے شعور نے صرف حمدان قریشی کو پکارا تھا۔ اس کے جسم پر مشینیں لگنے لگیں، اسے وینٹیلیٹر پر رکھا جانے لگا، سانسیں مشینوں کے سہارے چلنے لگیں، لیکن ابھی بھی آخری امید باقی تھی، کیونکہ دل کی دھڑکن مانیٹر پر سیدھی لکیر میں نہیں بدلی تھی۔ پر امید رہنا اس وقت سب پر فرض تھا، کیونکہ کوئی اسے پہچان چکا تھا۔ وہ الفا سیکیورٹی گروپ کی CEO ام عمارہ قریشی تھی۔
اوپیرا کی ملکہ، آہٹ کی دلدادہ امارہ قریشی۔ اسلام آباد، پاکستان۔ لاک اپ کی فضا میں نمی، پسینے اور زنگآلود لوہے کی بو گھلی ہوئی تھی۔ چھت کے ساتھ لٹکتا پیلا بلب ہلکا ہلکا جھول رہا تھا، جس کی مدھم روشنی دیواروں پر پڑتی تو عجیب سائے بناتی۔ باہر راہداری میں سپاہیوں کی خوش گپیوں کی آوازیں گونج رہی تھی، لیکن اندر خاموشی تھی۔ میخائیل دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں کے گرد بندھے ہوئے تھے، ماتھے پر ہلکی خراش تھی اور آنکھوں میں عجیب سا خالی پن۔ آج عدالت میں اس نے زرمینہ کے قتل کی ذمہ داری اپنے سر لینے کی کوشش کی تھی، تاکہ سب ختم ہو جائے، سب آزاد ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا بالا آج اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ سامنے زعفران بیٹھا تھا۔ وہ پہلے کی طرح پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود تناؤ چھپ نہیں رہا تھا۔ اس نے کچھ لمحے میخائیل کو خاموشی سے دیکھا، پھر ہلکا سا طنزیہ قہقہا لگایا۔ شاہد بھی دیوار سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا، لیکن سو نہیں رہا تھا۔ تو آخر سب کو پتہ چل ہی گیا کہ تم زمان چاچو کے بیٹے ہو۔ میخائیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ زعفران نے سلاخوں کے ساتھ سر ٹکایا۔ اتنے سال انہوں نے سچ چھپایا اور اتنے سال تم نے انہیں ڈھونڈنے میں وقف کیے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو میرے خاندان کا حصہ بن کر؟ میخائیل کے جبڑے سخت ہوئے اور اس نے گردن دوسری جانب موڑ دی۔ ویسے مزہ آیا عدالت میں تمہیں دیکھ کر۔ سب لوگ تمہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے تم کسی بلاک بسٹر فلم کے ٹوٹے ہوئے ہیرو ہو، جس سے لوگ یہ سن کر ہمدردی کریں گے کہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں ملا، حالانکہ تم صرف ایک ڈرپوک آدمی ہو، ایک سائیڈ کیریکٹر۔ میخائیل نے دھیرے سے گردن واپس موڑی اور سر اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ شاہد نے بھی رخ موڑ کر زعفران کو دیکھا۔ چپ رہو، میخائیل نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ زعفران کی ہنسی اور بڑھ گئی۔ کیوں؟ کیا میرا چچا زاد کزن سچ نہیں سن سکتا؟ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ میخائیل کے قریب آیا۔ تمہاری بہن مر رہی تھی اور تم کہیں نہیں تھے، تمہیں سب علم تھا، پھر بھی بالاج کو نہیں بتایا۔ تم بھی اپنے باپ جیسے نکلے، سنہری بالوں والے فارمی چوزے۔ میخائیل نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ میں نے کہا نا چپ رہو، ورنہ کیا کرو گے؟ زعفران نے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں سنا ہے روس میں طوائف تھی۔ اگلے ہی لمحے میخائیل پوری شدت سے اٹھا اور اس نے زعفران کے جبڑے پر زوردار مکہ دے مارا۔ شاہد محفوظ ہوا۔ زعفران سیدھا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہونٹ سے خون پھوٹ پڑا۔ وہ گالیاں بکنے لگا۔ میری ماں اور بہن کا نام بھی اپنی زبان سے مت لینا، میخائیل غصے سے چیخا۔ زعفران نے خون تھوکا اور اگلے ہی لمحے پوری طاقت سے میخائیل پر جھپٹا۔ دونوں ایک دوسرے سے گھتم گھتہ زمین پر گرے۔ شاہد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مزہ آنے لگا تھا، وہ ویسے بھی بور ہو رہا تھا۔ زعفران نے میخائیل کے کندھے پر مکہ مارا، لیکن میخائیل نے اس کا کالر پکڑ کر اسے فرش پر دے مارا۔ زعفران کی گرہ بہت بلند تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کتنے دیسی چوزے ہو تم، دیسی ہو کہ حرامی ہو، میخائیل نے کہتے ہوئے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا اور پھر زعفران کے چہرے پر مسلسل 2 مکے ایک ساتھ برسائے۔ زعفران کی ناک سے بھی خون بہنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں اس دن فارم ہاؤس میں ہی مار دینا چاہیے تھا۔ زعفران غصے سے چیخا۔ ہاں مار دیتے تو آج میرے ہاتھوں قتل نہ ہو رہے ہوتے، میخائیل نے اس کا گلا دباتے ہوئے چیخ کر کہا۔ زعفران نے پوری طاقت سے میخائیل کے بازو کو جھٹکا دیا اور اسے دیوار کی طرف ڈھکیلا۔ میخائیل کی پیٹھ دیوار سے ٹکرائی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زعفران پر لاتوں اور گھوسوں کی بھرمار کر دی اور پھر اس کے بال پکڑ کر اس کا سر سلاخوں سے دے مارا۔ زعفران در سے کراہے جا رہا تھا، مگر اس نے بھی مزاحمت نہیں چھوڑی۔ اس نے میخائیل کی گردن پکڑی اور اسے نیچے گرا کر اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ دونوں کے سانس پھول رہے تھے، کپڑے بکھر چکے تھے اور لاک اپ میں دھم دھم کی آوازوں کے ساتھ ادھم مچا ہوا تھا۔ شاہد مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اوئے کیا ہو رہا ہے اندر؟ ایک سپاہی نے چیخ کر پوچھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ میخائیل نے زعفران کو دیوار کے ساتھ ڈھکیلا اور اس کے جبڑے پر ایک اور مکہ مارا، اور یہ مکہ بڑا کارگر ثابت ہوا۔ زعفران فارمی چوزے سے مار کھا کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ تیزی سے لاک اپ کا دروازہ کھولتے 2 سپاہی دوڑتے ہوئے اندر آئے اور بڑی مشکل سے میخائیل کو سیلک کیا۔ زعفران کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ناک سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھ کے نیچے سوجن آ گئی تھی۔ سپاہی چیک کر رہے تھے کہ وہ مرا تو نہیں۔ میخائیل کو پھر سے ہتکڑی لگ رہی تھی، اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خطرناک غصہ تھا۔ چھوڑو مجھے، اس ذلیل انسان کو میں بتاتا ہوں کس کی ماں طوائف تھی اور کون خود بدکردار ہے، میخائیل خود کو چھڑواتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر سپاہی زعفران کو باہر لے جا رہے تھے۔ میخائیل غصہ قابو کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا کہ نظر شاہد پر پڑی، جو ایک کونے میں دبک گیا، گویا وہاں موجود ہی نہیں۔
اسلام آباد پاکستان۔ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی ایک بھاری خاموشی نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے دیواریں بھی جانتی ہو کہ آج اس گھر میں کچھ ٹوٹنے والا ہے۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند آیا اور اندھیرے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ زندگی نے اتنے اتار چڑھاؤ دیے تھے کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسا رد عمل دے۔ لائٹ جلانے کی ہمت نہ ہوئی کہ روشنی اس کے اندر کے اندھیرے کو اور نمایاں کر دیتی۔ اس کی روح کٹ رہی تھی۔ مہرنگ سے کہا گیا ایک ایک لفظ اس تنہائی میں خنجر بن کر لوٹنے لگا۔ سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی مٹھی میں اس کا دل نوچ رہا ہو۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، لیکن اندر کا شور خاموش نہ ہو سکا، اور پھر اچانک جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا۔ اس کے ہونٹ لرزے اور پھر سانس ہچکیوں میں بدل گئی اور وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ ایسا رونا جو وجود کے ہر ریشے سے نکلتا ہے، جیسے برسوں کا بوجھ ایک میں بہا دینا چاہتا ہو۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، کندھے لرزنے لگے۔ آواز دبانے کی کوشش کے باوجود اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اسے زرمینہ کی یاد آنے لگی، اس کے ساتھ میخائیل کی بھی یاد آنے لگی، ان کی ہنسی، ان کی باتیں، ان کی شرارتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے خواب جو وہ بڑے یقین سے دیکھا کرتے تھے۔ آئی ایم سوری، میں تم دونوں کو بچا نہیں سکا۔ عزت کتنی آسانی سے یہ لوگوں کو اتنا بہادر کر دیتا ہے کہ وہ قتل کرے اور پچھتائے بھی نہیں۔ کتنی آسانی سے ایک باپ اپنی بیٹی کی سانسیں چھین لیتا ہے اور خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ کتنی آسانی سے ایک ماں اپنی ممتا کو دفنا دیتی ہے۔ کیا اس نے معاف کر کے غلط کیا تھا، یا وہ صرف اس دائرے کو توڑنے سے ڈر گیا تھا جس میں وہ بڑا ہوا تھا؟ اس نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے زرمینہ کے ساتھ ناانصافی کر دی، ایک بار پھر اس کے ساتھ ظلم ہونے دیا۔ اس کے اندر سے کربناک سوال اٹھا۔ ماں کا چہرہ، باپ کی تھکی ہوئی آنکھیں نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ کیا وہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہ اس سچ کے ساتھ جی سکتا تھا کہ اس کے اپنے ماں باپ قاتل ہیں؟ اس کا ذہن ایک جنگ کا میدان بن گیا تھا، ہر دلیل کے مقابل ایک اور دلیل، ہر احساس کے سامنے ایک اور احساس۔ یا اللہ! اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا ایک ایسی پکار جس میں سوال، شکوہ، بے بسی اور امید تھی۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ اس کے ذہن میں قرآن کی وہ آیت گونجنے لگی جو اس روز مسجد میں وہ لڑکا بچوں کو سمجھا رہا تھا، عدل اور احسان وہ کیسے کرتا؟ سب کچھ اتنا الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اگر حق پر ہونا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا کتابوں میں لکھا جاتا ہے تو اس کا دل کیوں کانپ رہا تھا؟ آنکھیں کیوں خالی ہو گئی تھی؟ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے اور مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے سر پیچھے ٹیک دیا، چھت کو دیکھنے لگا۔ اس نے دل میں ایک دعا مانگی، ایسی دعا جس کے الفاظ بھی واضح نہیں تھے، صرف ایک احساس تھا کہ اسے راستہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ خود اب راستہ نہیں پہچان پا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف جائے، صحیح یا غلط۔ بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ٹوٹ رہا ہے۔ زرمینے، میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا، لیکن معاف کیا تمہارے قاتلوں کو، کہتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ پھر آج ہوئے واقعات کسی فلم کی طرح ریوائنڈ ہوتے گئے اور اس کے ذہن کی روح بھٹکی اور دھیان مہرنگ کی جانب چلا گیا۔ اس نے تیزی سے اپنی جیب ٹٹولی اور فون نکالا، مہرنگ کا نمبر نکالا اور کال کرنے لگا، اور پھر رک گیا۔ اس نے سر جھٹکا، جیسے اس خیال کو رد کرنا چاہتا ہو، مگر دل ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ اس نے انٹرنیٹ کھولا، سرچ بار میں وہی نام ٹائپ کرنے کی کوشش کی جو اسے ٹھیک سے یاد تھا، جو اس دوائی پر تھا۔ اس نے ٹائپ کیا، اسکرین پر نتائج آنے لگے، مختلف ویب سائٹس، میڈیکل بلاگز، فارمیسی کے صفحات۔ اس نے ایک لنک کھولا اور نظریں تیزی سے اسکرین پر دوڑنے لگیں، اور پھر وہ رک گیا۔ اورل کانٹرسیپٹیو پلز۔ تو اس کا شک ٹھیک تھا۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے، جیسے الفاظ نے اسے جھٹکا دیا ہو۔ دماغ میں کئی سوالات ایک ساتھ ابھر آئے۔ مہرنگ یہ دوائیاں لے رہی تھی کیونکہ اس کا ذہن فوراً اس پیغام کی طرف گیا، وہ حکم دینے والا لہجہ۔ اس کے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ اگر مہرنگ یہ دوائیاں نہیں لے رہی تھی تو مطلب اس کے شوہر کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا، ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزری۔ وہ پہلے بھی اسے مارنے کی کوشش کر چکا تھا۔ یا اللہ! بے اختیار اس کے ہونٹوں سے نکلا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تکلیف میں اتنا الجھا رہا کہ اس نے مہرنگ کے گرد پھیلے خطرے کو نظر انداز کر دیا۔ وہ عورت جو ہر وقت انصاف کی جنگ میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، جو سچ کے لیے لڑ رہی تھی، وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انگلیاں رک گئیں۔ اگر اس کا شوہر پاس ہوا تو؟ اگر اس نے فون اٹھایا تو؟ اگر اس سے بات کرنا مہرنگ کے لیے مزید مسئلہ بن گیا تو؟ نہیں، وہ یہ خطرہ نہیں لے سکتا تھا۔
اس نے نادیہ سے مدد لینے کا سوچا، اسے کال کر کے حیدر سے یہ پوچھنے کا کہا کہ مہرنگ ان کی طرف ہے یا نہیں۔ وہ مہرنگ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں اسے اطلاع مل گئی کہ مہرنگ ولی محمد کی طرف نہیں ہے۔ اس کے اندر کی بے چینی اب کسی مقصد میں بدلنے لگی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گیا، الماری کھولی، جو شرٹ اور جیکٹ ہاتھ آئی پہنی اور اجرت بھرے انداز میں واش روم میں گیا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا، مگر اب ان آنکھوں میں دکھ نہیں، ایک فکر تھی۔ تیزی سے کار کی چابیاں اٹھائی اور دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا۔ ذہن نے ایک بار پھر روکا کہ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے۔ اگر تم نہ گئے اور واقعی کچھ غلط ہو رہا ہوا تو۔ اس نے دانت بھینج لیے۔ بس، اس نے خود سے کہا اور دروازہ کھول لیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے تیزی سے نیچے آیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں مہرنگ کا چہرہ اور واضح ہونے لگا۔ وہ اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ آج سے پہلے دل اتنا وہمی کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے ٹھیک ہونے کی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کار کو تیزی سے سڑک پر ڈالا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ جعفر ریاض کے گھر کی فضا اس رات صرف بکھری ہوئی نہیں تھی، خطرناک بھی تھی، جیسے ہوا میں بارود گھل گیا ہو اور ایک چنگاری پوری عمارت کو اڑا دینے کے لیے کافی ہو۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے پردے آدھے کھلے تھے اور باہر شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی، مگر اندر روشنی کے باوجود ایک گھٹا ہوا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ فرش پر بکھرے کاغذات، ٹوٹے ہوئے شیشے، الٹا پڑا ہوا صوفہ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں غصہ نکالا گیا ہے۔ جعفر ریاض کمرے میں ٹہل رہے تھے، سانسیں بے ترتیب، آنکھیں سرخ، ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں اور ہاتھ اس شدت سے بند کہ جیسے وہ کسی کا گلا دبانے کے لیے تیار ہو۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا جس میں مسلسل کوئی نہ کوئی کال آ رہی تھی۔ قریبی صوفے پر بیٹھا اویس ٹویٹر کھولے بیٹھا تھا، جہاں زمرد کی شیئر کردہ ویڈیو کئی بار ری پوسٹ اور زیر بحث آ چکی تھی۔ وہ ویڈیو بار بار دیکھ رہا تھا جہاں زعفران زرمینہ کو دھکا دے رہا تھا اور بلند آواز میں دیکھ رہا تھا، آج سے پہلے اسے اس گھر کے مردوں کو یوں شکست خوردہ جو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی جسٹس فار زرمینہ والا ہیش ٹیگ ٹرینڈ پر ہے، وہ کمرے میں موجود لوگوں کو بتا رہا تھا۔ یہ کھیل اب سہیل وڑائچ کو مہنگا پڑے گا، اب ساری دنیا اس کا سچ جانے گی۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو قابو میں رکھے، مجھے عورتوں سے ہارنا پسند نہیں۔ انا غرور اور طاقت پر وار کرنے والی لڑکیاں تھیں، اسی لیے انہیں بہت زیادہ سب کی محسوس ہو رہی تھی۔ فائز کی موت کی ویڈیو اور نائلہ کی آڈیو سہیل وڑائچ کو بھیج دو، اور ہاں، اس کی بیٹی، اسے اتنی تکلیف دو، اتنی کہ سہیل وڑائچ تڑپ جائے، لیکن مارنا مت، ابھی اسے زندہ رہنا ہے، میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جعفر ریاض دانت بھینچتے ہوئے کہہ رہے تھے، آواز زہر سے بھری ہوئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! جعفر ریاض ایکسپورٹ والا اب ہیش ٹیگ جعفر ریاض ایکسپورٹ والا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، لوگ رائے پر رائے دے رہے ہیں اور کوئی آپ کا دفاع بھی نہیں کر رہا۔ اویس ایکسائٹڈ سا تھا، اٹھ کر ان تک آیا اور فون کی اسکرین ان کے سامنے کی اور ایک تبصرہ پڑھانے لگا۔ انہوں نے فون میز پر دے مارا، اسکرین چیخ گئی، اوہ یہ تو آپ کے قاتل بیٹے کا فون تھا، جیل میں اسے نیا فون بھجوا دیجیے گا بابا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اویس، اگر تم مشکل حالات میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو بھاڑ میں جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی۔ زرمینہ کے کیس سے جڑے کسی بھی انسان کو نقصان مت پہنچائیے گا بابا، ورنہ میں یقینی بناؤں گا کہ زعفران کو پھانسی تو ضرور ہو، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ صرف ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے میری سالوں کی بنائی ساکھ تباہ نہیں ہو سکتی، میں اس ٹیکنالوجی سے ڈرنے والا نہیں۔ داؤد کا کچھ علم ہوا؟ وہ چیختے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں سر، وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، اس کی بیوی کے گھر بھی بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی غائب ہے، لیکن وہاں نظر رکھنا تھوڑا مشکل ہے، پولیس نے وہ ایریا سیکیورٹی کی وجہ سے اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے، پی اے سنجیدگی اور تابعداری سے بتا رہا تھا۔ نہیں، یہ سب اتفاق نہیں، یہ سب پلانڈ ہے۔ انہوں نے میز پر پڑی فائل اٹھائی اور اسے کھولا۔ میرے بھانجے نے میرے خلاف کھڑے ہو کر مجھے نیچا دکھایا، میں اب تک اسے مہلت دے رہا تھا کہ میری مرحوم بہن کی آخری نشانی ہے، اب نہیں زمان، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، خون نے خون سے غداری کی ہے، میں اسے بھی ایک عبرتناک مثال بناؤں گا، ایسی مثال کہ اگلی نسلیں بھی انتقام کے نام سے ڈرے۔ زمان خانزادہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ کل کے بچوں کی انتقامی کارروائی کا حصہ بنانے کے بجائے خود کو بچائے بھائی، مجھے خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تم بھی کیا بات کرتے ہو زمان، میں وہ ہوں جو لوگوں کو بچاتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے اور کھیل چلاتا ہے، اور آج وہ 4 لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ ایک ویڈیو کے ذریعے مجھے گرا دیں گی۔
وہ صرف ویڈیو نہیں ہے، میری بیٹی کے قتل کا سچ ہے اور کوئی شک نہیں، چند گھنٹوں یا لمحوں میں پولیس ہمیں بھی لینے پہنچ رہی ہو۔ اسی لیے آپ خود کو بچائیں۔ میں اور خالدہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے قتل کیا ہے تو آپ پر بھی بدعنوانی کا الزام لگ چکا ہے۔ بہتر ہے اس وقت صرف اپنا سوچیں۔ تم مجھے یہ مشورے مت دو زمان، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اس سے بھی بڑے بڑے الزام سہے ہیں اور تمہیں بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب کو بچا لوں گا، میں اپنے خاندان کو بکھرنے نہیں دوں گا۔ خود کو تباہ نہ کرے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ زعفران پھنس چکا ہے، میں پھنس چکا ہوں، اشر لالہ بھی سندھ چلے گئے ہیں۔ ایسے میں یہ کیس اب صرف ایک کیس نہیں رہا، میڈیا ٹرائل بن چکا ہے، اور اگر آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو یہ آپ کے خلاف بھی ایک ثبوت بن جائے گا۔ اس لیے آپ باہر رہیں اور ہم سب کو بھی جیل سے باہر نکالنے کی تدبیر کریں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ کچھ دن منظر سے ہٹ جائے، وہ بچ نہیں پائیں گے۔ ان کی آواز اب بہت دھیمی تھی، مگر اس میں جو خطرہ تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ ایک ایک کر کے سب کو توڑوں گا، پہلے ان کے نام، پھر ان کے رشتے، پھر ان کی زندگیاں، کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، مگر انہیں اندازہ بھی نہیں کہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ زمان خان زادہ آگے بڑھے اور ان کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا، ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ یہ وہی راستہ ہے جو آپ کو سیدھا تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ہم پہلے ہی بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ قتل و غارت ہمارا کام نہیں ہے۔ زرمینا کو مار کر میں نے غلط کیا، میں غیرت میں آ گیا تھا، لیکن اب اس سب کو یہیں رک جانا چاہیے۔ یہ جذباتی باتیں کہیں اور جا کر کرنا زمان، میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے خاندان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یہ جنگ ہے اور جنگ میں جذبات نہیں ہوتے، جنگ میں حکمت ہوتی ہے، اور ابھی حکمت یہی ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں، کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائیں، معاملہ ٹھنڈا ہونے دیں، چند دن کے لیے باہر چلے جائیں یا سندھ، بس کہیں چلے جائیں جہاں میڈیا کی پہنچ کم ہو، جہاں آپ کے خلاف شور تھوڑا تھما ہوا ہو۔ جعفر خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی پہلی بار سوچ کی تھی۔ جب تک میری گرفتاری ہوتی ہے میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ آپ پہلے ہی میڈیا کے نشانے پر ہیں، ابھی نیب اور دیگر ادارے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو فرار ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی کوئی قدم اٹھایا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں آپ کے وکیل سے ڈیمیج کنٹرول کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ یہاں رہے اور کوئی امپلسو قدم اٹھایا تو سب ختم۔ وہ اس وقت بڑے بھائی بن کر سمجھا رہے تھے اور جعفر ریاض نے سمجھ بھی لیا تھا۔ میں جا رہا ہوں مگر بھاگ نہیں رہا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں صرف وقت لے رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تو اس بار میں کھیل نہیں کھیلوں گا بلکہ فیصلہ سناؤں گا۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی، بلکہ آنے والے طوفان کی پیش گوئی بھی شامل تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ طوفان اگر آیا تو صرف دشمنوں کو نہیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور اس وقت طوفان پر بند باندھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ منظر سے ہٹ جایا جائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول اب بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔